بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین محترم، رب کریم کے اسم سامی سے تدریس القرآن کے سلسلے کے 41ویں سبق کا آغاز کرتے ہیں. مقصد اس سلسلے کا یہ ہے کہ آپ عربی زبان کی ساخت سے متعلق بنیادی باتوں سے آگاہی حاصل کر لیں اور پھر اس واقفیت کو استعمال کرتے ہوئے قرآن کریم پڑھتے وقت اس کے مطالب بھی ساتھ ساتھ سمجھنے پر قادر ہو جائیں. پچھلے سبق میں ہم نے باب مفعلہ ایک سانچہ ہے جس کے وزن پر بہت سے مصادر بنتے ہیں، بہت سے ان میں سے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. ماضی فے عین لام، فے کے بعد الف کے اضافہ سے اور عین پر زبر دینے سے بنتا ہے، اور مصدر شروع میں میم اور آخر میں گولتے ماضی کے اوپر بڑھا کر مصدر بن جاتا ہے. اب ہم ماضی کے دوسرے صیغوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اور یہاں بھی جیسے میں نے آپ کو باب تفعیل کے سلسلے میں بتایا، باب تفاعل کے سلسلے میں بتایا اور باب افعال کے سلسلے میں بتایا، وہی پیٹرن مکمل طور پر جہاں تک فعل ماضی کے مختلف صیغوں کے اختتامیوں کا تعلق ہے، اینڈنگز کا تعلق ہے، اینڈنگز بیان ہی وہی رہیں گی جو فعل ماضی کی سادہ شکل میں ہوتی ہیں. دیکھیے آپ کے سامنے چارٹ پر نگاہ کیجئے. چارٹ میں آپ کے سامنے فعل ماضی کی جو سادہ شکل ہے اس کے چارٹ کو پھر سے دہرایا گیا ہے، وہی چارٹ لگایا گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل اس نے کیا، 3 حرفی سادہ شکل فعل کی، اس پر زائد کوئی حرف نہیں ہے. اس سے فعل ماضی کے صیغے کیسے بنے ہیں؟ فعل کے معنی تھا اس نے کیا، ہم نے ایک الف بڑھایا، تثنیہ بن گیا، ان 2 نے کیا. واو بڑھایا، جمع بن گیا، ان سب نے کیا. اسی طرح یہاں پر تے بڑھی. اس چارٹ میں آپ کی سہولت کے لیے جو سبز روشنائی میں لکھے ہوئے ہیں وہ فے عین لام گویا اصل مادے کے حروف ہیں، اور اس کے بعد ماضی کے صیغے بدلنے کے لیے، مختلف صیغے بنانے کے لیے ہم نے جن اینڈنگز کا اضافہ کیا ہے، جو اختتامیے بڑھائے ہیں، وہ لال روشنائی سے لکھے ہوئے ہیں. میں اب آپ کے سامنے آج کا سبق باب مفعلہ سے فعل ماضی کیسے بنتا ہے وہ چارٹ لاتا ہوں، اور اس کے اینڈنگز پر بھی آپ نگاہ کیجئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اینڈنگز بالکل بیان ہی وہی ہیں جو یہاں فعل کی سادہ شکل میں ہیں. یہ دائیں جانب جو ہے یہ تو وہی چارٹ جو ابھی آپ پہلے دیکھ رہے تھے، فعل ماضی معروف کی سادہ شکل، جہاں صرف روٹ کے 3 حرف ہیں فعل، ان پر کوئی زائد حرف نہیں ہے. اس کے بعد یہ بائیں جانب جو چارٹ ہے اس میں فعلہ کی بجائے فاعلہ ہو گیا ہے. فے کے بعد الف بڑھایا گیا تو باب مفعلہ سے فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہمیں حاصل ہو گیا. تو اب یہ پہلا صیغہ نیلی روشنائی میں لکھا ہوا ہے، فاعلہ. اس سے باقی صیغے کیسے بنیں گے؟ وہ اسی طرح جیسے پہلے چارٹ میں تھا، لال روشنائی سے اینڈنگز کا اضافہ کیا گیا ہے. مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ یہ صرف لال روشنائی کو دیکھیں تو بیان ہی وہی چیز ہے جو یہاں ہے، ذرا بھر سر منہ کوئی فرق نہیں ہے. وہی اینڈنگز اختتامیے جو ہم نے صیغے بدلنے کے لیے فعلہ کے ساتھ لگائی تھیں، وہی اینڈنگز، وہی اختتامیے ہم نے پہلے صیغے فعلہ سے دوسرے صیغے غائب کے، حاضر کے، متکلم کے، واحد تثنیہ جمع کے حاصل کرنے کے لیے لگائے. فعلہ میں یہاں فعلہ کے بعد الف لگایا تھا تثنیہ کے لیے، یہاں فعلہ کے بعد لگایا تو فعلہ ہو گیا، یہاں فعلہ تھا. فعلو کی بجائے یہاں فعلو ہو گیا. تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ شروع سے آخر تک فعلتو، تے پشتو یہ نشانی ہوتی ہے ماضی میں فرسٹ پرسن کی، تو موجود ہے وہ میں نے والا صیغہ. یہ نا کا اضافے سے ہم نے یہ صیغہ. تے زبر تا ہو تو تو یعنی مذکر کا تو، تے زب تے ہو تو تو مؤنث. تما تم دونوں، تم اردو والا تم ہی سمجھے اسے آپ، تم سب یعنی، اور تننا تم سب عورتیں مؤنث کے لیے. تو یہ سارے صیغے آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اس کے معنی مختلف صیغوں کے
حاصل کرنے کے لیے بیان ہی وہی تبدیلیاں ہم نے کی ہیں جو شروع سے ہم فعل ماضی کے صیغوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے, اس لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب دیکھیے یہ صیغے دیکھ لینے کے بعد قرآن پاک سے باب مفعلہ فعل ماضی کی مثالیں قرآن کریم کی آیات سے. تو دیکھیے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک جز موجود ہے. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ. اس کے معنی تو ہیں جب, کئی دفعہ آ چکا ہے ہمارے اسباق کے دوران میں. ناداہ, یہ لفظ ندا ہم اردو میں بولتے ہیں. ندا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ندا دینا, پکارنا, آواز دینا, پکارنا. تو یہ نادا جو ہے اس میں نون دال اور یہ تھے سادہ حرف مادے کے, نون دال یہ. وہی صورت باب مفعلہ بنانے کی کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے. یہ نون دال اور یہ جی. تو ہم کیا کرتے ہیں باب مفعلہ بنانے کے لیے؟ بعد میں الف لگاتے ہیں, بس وہی ہم نے کیا, نادا بن گئے. تو نادا اس نے ندا کی, اس نے پکارا. اذ جبکہ, نادا پکارا. تو اس نادا ہو جب پکارا, کس کو؟ ہو, اس کو. اب نادا کا فاعل کون ہے؟ ہو تو مفعول ہے نا. جب پکارا, کس کو پکارا؟ اس کو. اور اس سے مراد حضرت موسیٰ ہے. جب پکارا موسیٰ کو, پکارنے والا کون تھا؟ رب. رب کے اوپر جو پیش ہے وہ اس میں فاعل کی علامت وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ نادا کا اس میں فاعل رب کا لفظ ہے. رب ہو, اس کا رب. جب پکارا اسے اس کے رب نے. جب پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے رب نے. کہاں؟ بالواد المقدس, وادی مقدس میں. وادی اب بولتے ہیں اردو میں عام یہ کے ساتھ, یہاں پر یہ حذف ہو گئی ہے. اور بے حرف جر شروع کے سب کو میں ہم پڑھ چکے ہیں. پریپوزیشن ساتھ سے اس کے معنی ہیں. اور وادی چونکہ خاص ہے اس لیے ال ہے اس پر. مقدس اس کی صفت ہے اس وادی کی, پاک وادی, مقدس وادی, اس پر بھی ال ہے کیونکہ اس کے موصوف پر ال ہے. جب پکارا حضرت موسیٰ کو ان کے رب نے وادی مقدس میں. مقدس کون سا باب ہے؟ پڑھ چکے ہیں آپ, باب تفعیل ہے. قدسہ, اس نے پاک کیا, اس نے پاکیزہ کیا. تقدیس اس سے مصدر ہوگا. تقدیس آپ اردو میں بھی بولتے ہیں, مقدس بھی بولتے ہیں. مقدس پاک کیا ہوا. طویٰ پھر وادی مقدس کا نام ہے. جب پکارا حضرت موسیٰ کو ان کے رب نے وادی مقدس طویٰ میں, طویٰ کی پاک وادی میں. یہ اس کے معنی ہے. آگے دیکھیے, الم تر الی الذین نافقوا. الم تر, یہ چھوٹی سی بات ایک یہاں بتاتا چلوں آپ کو. دیکھیے رآ جو ہے یہ ترا کی, یہ جو الم ترا لکھا ہوا ہے نا اس آیت کے ٹکڑے میں, ترا, اس کی آپ کو میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں جی, کہ یہ کیسے ہے, کیا لفظ ہے یہ ترا. رے حمزہ اور یہ اس کے روٹ کے لفظ ہیں. یہ تے جو ہے نا, یہ تو آپ بعد میں دیکھیں گے, یہ تو مضارع کی تے. رے حمزہ اور یہ, اس سے کئی لفظ ہمارے یہاں رائج ہے. خود رائے کا لفظ جو ہم بولتے ہیں, رائے بولتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے, وہ اسی روٹ سے. صلاح کیا ہے, لفظی معنی اس کے ہیں دیکھنا. ہم انگریزی میں بھی کہتے ہیں وٹ ڈو یو سی ان دس پوائنٹ. اس سلسلے میں آپ کیا دیکھتے ہیں, یعنی کیا خیال ہے آپ کا. دیکھنا بے معنی خیال کے ہم استعمال کرتے ہیں. تو رائے اسی سے نکلا. رویت باری تعالی, اللہ کو دیکھنا. رویت وہ بھی اسی سے مصدر ایک دوسرا. تو یہ ماضی ہوئی.
ماضی کیا ہوئی جی؟ رآ، اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، یہ ماضی ہوئی. تو اس سے مضارع یرا ہے. یہ حمزہ مضارع بننے کے بعد سمجھیے بیچ میں سے غائب ہو گیا. اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یہ کیسے گرا ہے، ساکت ہوا، گرامر کی تفصیلیں ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں ہم. اس سے یرا بن گیا، وہ دیکھتا ہے. رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا وہ دیکھے گا. مضارع میں دونوں ٹینس ہوتے ہیں. یرا ہو گیا. اور تو نے دیکھا یا تو دیکھتا ہے، ترا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہی کرتے ہیں نا ہم کہ یہ علامت مضارع کی بجائے تے ہو جائے تو پھر متکلم کا صیغہ سوری حاضر کا صیغہ ہو جاتا. ترا تو دیکھتا ہے، یہ وہی لفظ ترا ہے. لیکن اس سے پہلے ہے علم. لم جو ہے، اگر آپ مضارع سے پہلے لم کا لفظ لگا دیں کوئی بھی، مثلا یہ آپ کو بتا، یہ تھا یفعلو. ٹھیک ہے جی؟ یفعلو کے معنی کیا ہے جی؟ تو یفعلو کے معنی وہ کرتا ہے. تو یا وہ کرے گا، کیا نہیں. یفعلو کے معنی وہ کرتا ہے، یا دوسرے معنی وہ کرے گا. یہ دونوں ممکن ہیں. اس نے کیا نہیں ہو سکتا. اب یہ تھا یفعلو فعل مضارع. اس کے شروع میں آپ لم لگا دیں. یہ پہلے بھی شاید ایک آدھ دفعہ آیا ہوگا، لیکن اب آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں، اور یاد رکھیے اس کو. لم شروع میں آ گیا. اس لفظ لم کے آنے سے جو مضارع سے پہلے ہی آتا ہے، ماضی سے پہلے نہیں آتا، مضارع کے ساتھ ہی لگتا ہے. دو باتیں پیدا ہوتے ہیں ہاں جی معنی کے لحاظ سے. ایک تو یہ کہ نفی، یفعلو وہ کرتا ہے، لیکن لم کے لگانے سے اس میں نفی پیدا ہو جائے گی، نہ کے معنی پیدا ہو جائے. دوسری بات یہ کہ اب یہ ماضی کے معنی دے گا. اب اس میں نہ موجودہ زمانہ رہا، نہ مستقبل رہا، بلکہ ماضی کے معنی ہو گیا اس میں لم کے آنے سے. اور لفظی طور پر تبدیلی اس میں یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے آخر میں ساکن ہو جاتا ہے، لم یفعل ہو جاتا ہے. جب لم آئے گا تو پھر یفعل نہیں رہے گا، یفعل ہو جائے گا. لم یفعل اس نے نہیں کیا، یہ معنی بن گیا. یفعل کے معنی تھے وہ کرتا ہے، دوسرے معنی وہ کرے گا. لم شروع میں لگ گیا، لم یفعل، تو اب اس کے معنی ہوئے اس نے نہیں کیا. تو جب یہ ترا کے شروع میں لم لگایا ہم نے، ترا کے شروع میں یہ لم لگا دیا، تو یہاں آخر میں جزم آ جاتا ہے نا لم کے آنے سے. اب یہ کے اوپر تو جزم اس میں نہیں، اس کو یہ گر جائے گی، حذف ہو جائے گا. یہ یا کا لفظ جو ہے یہ اس لم کے آنے کی وجہ سے یہ یا گر جائے گا، باقی ترا رہے گا. تو ترا کے معنی تھا تو دیکھتا ہے یا تو دیکھے گا. اب لم کے آنے سے نفی بھی پیدا ہوئی اور زمانہ بھی بدل گیا، تو معنی ہو گیا تم نے نہیں دیکھا، تو نے نہیں دیکھا، یہ معنی ہو گیا. تو نے علم ترا، الف سوالیہ، علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا. تو دیکھیے ذرا، علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، نافقوا جنہوں نے نفاق کیا، جنہوں نے منافقت کی، جنہوں نے دھوکہ اور دغا بازی سے کام لیا، جنہوں نے نیت میں کچھ رکھا، دل میں کچھ رکھا، زبان سے کچھ نکالا. اب یہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ بات کن کی ہو رہی ہے. قرآن پاک کا میسج، قرآن پاک ایک ابدی کتاب ہے. ہم نے فرض کر لیا ہے کہ اس میں بات وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے مگر دراصل دل میں ایمان نہیں لاتے. بھئی یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ قرآن کا ہر کلمہ اور ہر آیت سارے زمانے کے لیے از ازل تا ابد درست ہے. اور منافق وہ ہے جو دل میں کچھ رکھتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے، عمل کچھ کرتا ہے. یہ ہمارے اوپر انصاف ہے کہ ہم خود کر لیں کہ اس سے مراد کون لوگ. اس کے بعد اگلی مثال دیکھیے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. بے شک وہ لوگ، آمن باب فعل، ایمان اس سے مصدر، ایمان افعال. ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو یا جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، ہاجروا ہجرت کی. باب مفعلہ یہ آ گیا، ہے کے بعد الف. ہے جیم رے روٹ کے لفظ ہیں، الف اس سے پہلے، مہاجرت اس سے
مہاجرت اس سے اس میں مصدر ہوگا اور مہاجر اس میں فاعل ہوگا. مہاجر عوام بولتے ہیں. یعنی ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے کہ ہماری اپنی زبان جو ہے اس میں ساری عربی موجود ہے. صرف اگر ہم سیغوں کو پہچان کر لیں تو کسی نہ کسی شکل میں عربی زبان کے اکثر الفاظ ہماری زبان میں موجود ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب دیکھیے کہ یہ جو گروپ، جس گروپ کا ذکر ہو رہا ہے اس میں 3 صفات ان کی بیان ہو رہی ہیں کہ وہ ایمان لائے، پہلی بات، پھر ہجرت کی، دوسری بات، پھر جہاد کیا، تیسری بات. لیکن اس سے پھر یہ قرآن پاک کا پیغام عام ہے. یہ نہ سمجھے کہ اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مبارک گروہ ہے جو مکہ معظمہ میں آپ پر ایمان لائے، پھر اس ایمان کی خاطر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، پھر اسی ایمان اور اسی اسلام کی خاطر انہوں نے کفار اور مشرکین سے جہاد کیا، وہ اپنی جانوں کو بھی پیش کر دیا. کیونکہ ہجرت جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہجرت صرف ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہجرت ایک ایٹیچیوڈ کو چھوڑ کر، ایک رویے کو چھوڑ کر دوسرے رویے کی طرف ہجرت کرنے کا نام بھی ہے. تو یہی لوگ مومن، حق سچ کے مومن کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں حق کی طرف باطل سے، حق کے ایٹیچیوڈ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، چھوڑ کر، ترک کر کے باطل کے رویوں کو، اور پھر اس کے لیے، اس حق کے لیے جس کی طرف وہ ہجرت کرتے ہیں، اپنی جان تک پیش کرتے ہیں. جہاد سب سے بڑا عمل ہے اس لحاظ سے کہ اس سے بڑا ٹیسٹ کوئی نہیں ہے. یہ وہ ٹیسٹ ہے جہاں آ کر منافقین الگ ہو جاتے ہیں خود بخود، کیونکہ یہاں جان پیش کرنا پڑتی ہے. جہاد اور قتال میں کیا فرق ہے؟ قتال کے معنی تو، قتال جو ہے وہ آپ کسی بھی لڑائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اصطلاحاً جہاد بہت عام ہے، کوشش کرنا حق کے راستے میں. آپ کا ہر عمل جو ہے وہ جہاد بن سکتا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں. اسی لیے قتال جو ہے اسے گویا جہاد بالسیف کہا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے مشرکین کے جنگ کے بعد، کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. اس لیے کہ جہاد اصغر تو وہ تھا جہاں کفار اور مشرکین کا سامنا کیا، اب اس جہاد کی طرف آ رہے ہیں دنیا کے اندر جہاں ایک ایک قدم پر ہر روز 20 نہیں سینکڑوں فیصلے آپ کو کرنے ہوں گے، حق اور باطل. یہ سچی بات ہے. رشوت لینا حرام ہے اور پیسہ دولت بڑی پرکشش چیز ہے، فیصلہ کر لیجئے. جھوٹ بولنے سے یہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن سچ بولنا ہی اللہ کو پسند ہے، آپ فیصلہ کر لیجئے. قدم قدم پر ہم روزانہ کئی فیصلے کرتے ہیں، دانستہ یا نادانستہ، جن میں حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے. یہ جہاد جاری رہتا ہے ہر روز ساری عمر. تو حضور نے اسی کے بارے میں، اسی جامع جہاد کے بارے میں فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. تو جہاد کے معنی مفہوم بڑا وسیع ہے. قتال کے معنی صرف لڑائی ہے، اور وہ لڑائی کسی طرح کی لڑائی ہو، اسے قتال کہیں گے. دو مشرکوں کے درمیان ہو رہی ہو، مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہو، مسلمانوں غیر مسلموں کے درمیان ہو رہی ہے، لیکن جو اللہ کی راہ میں قتال ہے، قتال فی سبیل اللہ جو ہے، قتال بالسیف فی سبیل اللہ، اس کا نام جہاد. اولئک یرجون، وہی آیت جاری ہے کہ جو وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہی ہیں. اولئک، اس نے حصر کر دیا، اس گروپ کے علاوہ اور کوئی گروپ نہیں ہے جو اس کا سزاوار ہو، جو اس کا مستحق ہو. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں یرجون جو امید رکھتے ہیں یا امید رکھ سکتے ہیں رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی. واللہ غفور الرحیم، ویسے اللہ بخشنے والا ہے، رحیم ہے، جو چاہے کسی کو بخش دے، جس پر چاہے رحم فرمائے. لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو بجا طور پر اللہ کی رحمت کی توقع کر سکتے ہیں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. اسلام صرف امن کا دین نہیں ہے، انصاف کا دین بھی. دیکھیے قتال اور جہاد میں بھی اس بات کی تاکید ہے کہ یوں ہی ہاتھ نہیں اٹھانا کسی پر. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، قاتل، قتل سے قاتل
اور قاتلہ سے جمع کا صیغہ قاتلو، پس اگر قاتلو وہ قتال کریں، کم تمہارے ساتھ، پس اگر وہ جنگ کریں تمہارے ساتھ، پس اگر وہ لڑائی کریں تمہارے ساتھ، فقتلوہم تو انہیں قتل کرو. یہ قتل سے ہو گیا فعل امر، یہ قاتل سے نہیں ہے. فقتلو تو قتل کرو، ہم ان کو. کذالک جزاء الکافرین، ایسے ہی ہے ذالک وہ یا اس، کاف مانند طرح، اسی طرح ہے جزاء الکافرین، کافرین کی جزا، کافرین کا بدلہ، کافروں کا بدلہ یہی ہے. جزا عربی زبان میں، ہم اردو میں عام طور پر جزا کا لفظ صرف اچھے بدلے کے لیے بولتے ہیں، سزا کا لفظ برے بدلے کے لیے بولتے ہیں. لیکن عربی میں جزا کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بدلہ، اچھی چیز کا اچھا بدلہ، بری چیز کا برا بدلہ. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، انہوں نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ ہے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا تو نے ہمارے ساتھ جدال کیا، جھگڑا کیا. فاکثرت، اکثر باب فعل آ گیا، فاکثرت اور تو نے کثیر کیا، اور تو نے کثرت کی، اور تو نے بہت کیا. کیا؟ جدالنا ہمارے ساتھ جدال، تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب وعدنا ہم نے مواعدہ کیا، اقرار کیا. صرف وعدہ کیا اس کے معنی نہیں ہے، کیونکہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے. وعدہ واو عین دال، اس کے معنی اس میں وعدہ کیا، باب مفعلہ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. وعدہ کے معنی میں اس نے وعدہ کیا. اور یہاں جو وعدہ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے موسیٰ کے ساتھ مواعدہ، میں کہہ رہا ہوں بنا کر اس سے مواعدہ کیا، اقرار کیا موسیٰ کے ساتھ 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، 40 راتوں کے لیے ہمارے پاس. موسیٰ نے کہا تو وہ 40 راتیں ہیں جن میں سے موسیٰ طور پر رہے اور اپنے رب سے مانگتے رہے. اسی کے دوران ان پر تورات کا نزول ہوا، اور یہی وہ عرصہ تھا جس کے دوران میں ان کی غیابت میں، ان کی غیر حاضری میں، ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی. قرآن پاک میں یہ قصہ تفصیل سے مذکور ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. تو آج کے سبق کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. ماضی کی کچھ تفصیل ہو چکی، اب اگلے سبق میں انشاءاللہ باب مفعلہ ہی سے فعل مضارع کی مختلف مثالیں دیکھیں گے قرآن پاک کی آیات سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.